السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس امپورٹنٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو منسٹری آف عمرہ حج پاکستان نے پیسے واپس کرنا شروع کر دیے اس کے حوالے سے تفصیل، اور کن لوگوں کو حج سے روکا جائے گا، اس سال نہیں جانے دیا جائے گا۔ جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، جلدی سے بیل آئیکن پہ دبا دیں سبسکرائب کر کے، اس سے یہ ہوگا ہر اپڈیٹ آپ کو ٹائملی پتہ چلے گی، کوئی امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ سے مس نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ریفنڈ کی۔ اچھا، یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، ایک تو جو ریفنڈ ہو رہا ہے اور دوسرا جن لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم ریفنڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے یہ منسٹری آف عمرہ اینڈ حج نے یہ بیان دیا ہے کہ تقریباً 12.4 ملین ڈالر واپس کیے جائیں گے، جو پاکستانی رقم دیکھا جائے تو تقریباً 3.5 بلین بنتی ہے پاکستانی روپیز۔ یہ ان افراد کو واپس کیے جائیں گے جو پچھلے سال حج پہ گئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کتنے واپس ہو رہے ہیں اور کس طرح سے واپس ہو رہے ہیں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ یہ ان لوگوں کو واپس ہو رہے ہیں جو حج 2025 پہ گئے تھے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ نے یہ پیسے واپس کرنا شروع کر دیے۔ آپ میں سے کافی لوگوں کو ابھی تک یہ مل بھی چکے ہوں گے۔ اس کی ڈویژن کس طرح سے ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں، اور آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ ڈائریکٹلی آپ کا جو بینک اکاؤنٹ آپ نے دیا تھا اسی میں واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ٹوٹل جو زائرین تھے وہ 1,80,000 کے قریب تھے تقریباً، ان میں سے 75% جو زائرین ہیں ان کو 12,000 سے لے کر 1,10,000 کے درمیان ریفنڈ کیا جا چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ باقی 25% جو زائرین تھے وہ ایسے ہیں جنہوں نے اکوموڈیشن اچھی چوز کی تھی، تو ان کو کوئی ریفنڈ نہیں ملے گا، وہ اس ریفنڈ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ 2025 کے حج میں سعودی عربیہ نے جو پاکستان کو کوٹا دیا تھا وہ تقریباً 1,80,000 سے کم تھا، میں راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں، وہ دیا تھا، اور اس سال بھی لگ بھگ اتنا ہی ہوگا۔ اور یہ ایونلی ڈیوائیڈ ہوا تھا گورنمنٹ اسکیم پہ اور پرائیویٹ اسکیم پہ، یہ دونوں یعنی ملا کے ٹوٹل نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اچھا، اب یہ ریفنڈ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ جس طرح میں نے بتایا کہ جو 25% لوگ ہیں جن کی اکوموڈیشن اچھی تھی وہ ریفنڈ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، تو یہ باقی وہ تھے جن کا اکوموڈیشن میں تھوڑا بہت ڈفرینس آیا تھا یا اکوموڈیشن اس لیول کی نہیں تھی، تو وہ جو ڈفرینس والی رقم بنتی ہے وہ واپس کی جا رہی ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی کو دکھایا جائے حکومت کی طرف سے۔ ٹرانسپیرنسی کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی جس کی رقم بنتی تھی اس کو اتنی واپس کی جا رہی ہے۔ میں نے بتایا کہ 12,000 سے لے کر 1,10,000 تک بھی واپس کی جا رہی ہے۔ دوسری بات، حج 2026 کی جو دوسری قسط جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے وہ آج ہے، اور آج بھی بینکس اسی وجہ سے اسپیشلی اوپن کیے گئے ہیں تاکہ جو عازمین حج ہیں 2026 والے وہ اپنی دوسری قسط جمع کروا سکیں۔ ایک قسم کی ایکسٹینشن آپ سمجھ سکتے ہیں ایک دن کی، وہ آج اس کی ڈیڈ لائن ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن لوگوں کو آج پہ روکا جائے گا۔ اس پہ آپ تفصیل دینا چاہتے ہیں تو آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں جن کو عام زبان میں آپ موذی امراض کہہ سکتے ہیں، یا لانگ چلنے والے امراض، یا جس میں دل کے امراض شامل ہیں، جگر کے امراض شامل ہیں، کوئی بڑھاپے والے ہیں، جس طرح بہت زیادہ ضعیف لوگ ہیں جن کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، جن کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، اس طرح کے ہر امراض والے بندے کو حج 2026 نہیں کرنے دیا جائے گا۔ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے پہلے چیک اپ کروا کے ان ساری چیزوں کے حوالے سے ایک میڈیکل فٹنس رپورٹ جاری کروانی ہے، اور وہ منسٹری کو دینی ہے۔ منسٹری وہ آگے اپلوڈ کرے گی نسوک نثار پلیٹ فارم پہ، اور وہاں سے آپ کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ لے گی، اس سے آپ کو اجازت ہوگی حج 2026 کرنے کی۔ اس کے علاوہ آپ حج 2026 نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے یا کہیں پہ آپ پکڑائے کہ آپ نے چھپانے کی کوشش کی، آپ کو یہ بیماری ان میں سے کوئی تھی لیکن آپ نے چھپانے کی کوشش کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ حج سے پہ جانے سے پہلے ویکسینیشن ہوتی ہے۔ اس ویکسینیشن کے دوران بھی اگر میڈیکل آفیسر نے آپ میں وہ علامات دیکھ لی یا اس میں بیماری کی تشخیص کر لی، تو وہ آپ کو وہاں سے روکنے پہ اس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو حج پہ جانے سے روک سکتا ہے۔ اور سعودی حکام بھی اس ہیلتھ سرٹیفکیٹ کو مانیٹر کر رہے ہوں گے کہ اصلی ہے یا اس نے نقلی بنوایا ہے، فراڈ وغیرہ تو نہیں کیا، تو اس وجہ سے اس چیز میں کافی سختی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے کافی عرصہ میں یہ اموات والا سسٹم دیکھنے میں آیا ہے، کافی لوگ وہاں پہ جا کے اسی طرح فوت ہوئے ہیں۔ پھر بدنامی کیا ہوتی ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ نظام اچھا نہیں ہے، نظام میں بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بزرگ لوگ چلے جاتے ہیں، اور آج میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، چلنا پڑتا ہے، گرمی شدید ہوتی ہے، تو وہ پھر اسی دکم بیل میں گرمی میں لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایونچولی کافی لوگ فوت بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ سارا بلیم ان پہ آ جاتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے سختی کر دی اس بار، اور ایسے لوگوں کو انہوں نے سرے سے اس بار جانے ہی نہیں دینا۔ صرف ہیلدی اور فٹ لوگوں کو اس بار حج 2026 کرنے کی اجازت ہے، تو آپ نے یہ سرٹیفکیٹ والا کام لازمی کرنا ہے اور جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔